ارطغرل غازی جس نے اسلام کے نام پر سلطنت کی بنیاد رکھی اور عثمان غازی کی عثمانی سلطنت بنانے کی راہ ہموار کر دی اور جس کے راستے پر چلتے ہوئے عثمانیوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ ویورز، آج ہم سلطنت عثمانیہ کے جد امجد ارطغرل غازی کے فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ ارطغرل غازی کے آباء و اجداد کون تھے اور ان کا شجرہ نسب کون سے نبی سے جا کر ملتا ہے؟ کیا ارطغرل غازی اور چنگیز خان کی پشتوں میں کوئی تعلق تھا؟ ارطغرل غازی کے کائی قبیلے کی بنیاد کب اور کس نے رکھی، اور یہ قبیلہ اسلام کیسے لایا، اور ترکوں کو کیوں اور کس وجہ سے ترک کہا جاتا ہے؟ میں ہوں محمد صادق حق اور آپ دیکھ رہے ہیں گیو می 51 ٹرینڈ یوٹیوب چینل۔ ویورز، ترکوں کا شجرہ سمجھنے کے لیے ہمیں نوح علیہ السلام پر جانا پڑے گا، جن کی پوری قوم اللہ کی طرف سے ایک عظیم سیلاب میں تباہ ہو چکی تھی، تو انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو زمین کو آباد کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر بھیجا۔ حام کو افریقہ میں، سام کو ایران میں اور یافیس کو موجودہ رشیا کے دریائے وولگا کے کنارے بھیجا۔ حضرت یافیس کے 8 بیٹے تھے۔ جب حضرت یافیس کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے سب سے بڑے بیٹے ترک کو اپنا جانشین مقرر کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے بیٹوں کو وصیت بھی کی کہ ان کی موت کے بعد اپنے بڑے بھائی یعنی ترک کو حاکم تسلیم کریں گے۔ ترک کی قیادت سنبھالنے کے بعد اپنے لوگوں کے ساتھ موجودہ کرغیزستان کے علاقے میں آباد ہوا۔ ترک کے نام کے ساتھ ہی حضرت یافیس کی تمام اولاد کو منسوب کر کے ترک رکھا گیا۔ حضرت یافیس کی تمام اولاد کو ترک کہتے ہیں اور پوری دنیا میں بننے والی ترک نسل انہی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ترکوں کا شجرہ ترک سے حضرت یافیس اور پھر حضرت نوح سے جا ملتا ہے۔ ترک کے 4 بیٹے تھے اور ان کے بعد ان کا سب سے بڑا بیٹا توتک ان کا جانشین بنا۔ توتک سے 3 نسلیں آگے النجا خان آتا ہے، جس کے 2 جڑواں بیٹے منگول اور تاتار تھے، جنہوں نے اپنے باپ کی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، جس کے بعد ترکوں کے 2 قبیلے منگول اور تاتاری وجود میں آئے۔ ویورز، ارطغرل غازی کی نسل النجا خان کے بڑے بیٹے منگول سے چلی۔ اسی وجہ سے کچھ تاریخ دان چنگیز خان کو بھی ترکوں کی نسل سے ہی مانتے ہیں۔ منگول کے 4 بیٹے تھے، جن کے نام کرخان، اورخان، کاراخان اور کورخان تھا۔ ترک نسل کاراخان تک پہنچ کر اللہ اور دین کو مکمل طور پر بھلا چکی تھی اور اسلام چھوڑ چکی تھی۔ انہی وقتوں میں کارا خان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اوغوز خان رکھا گیا۔ اس بچے نے بہت چھوٹی عمر میں اپنی ماں کو اسلام لانے پہ قائل کیا، تاہم اس کی ماں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ جوانی کی عمر تک پہنچ کر اوغوز خان نے کئی جنگیں کیں اور موجودہ دور کے وسطی ایشیا، مڈل ایسٹ، ترکی، منگولیا اور جنوبی رشیا کے کئی علاقے فتح کر لیے۔ اپنی زندگی کے درمیانی سالوں میں اس کو 2 عورتوں سے پیار ہو گیا اور اس نے دونوں عورتوں سے ہی شادی کر لی۔ اوغوز خان کے ان دونوں بیویوں سے 3 بیٹے تھے۔ پہلی بیوی اجوک لار سے گو خان، داغ خان اور دانیس خان تھے، جبکہ دوسری بیوی بوزوک لار سے گن خان، آئے خان اور یلدیس خان تھے۔ اوغوز خان کے ان 6 بیٹوں سے آگے 24 بیٹے تھے، یعنی اوغوز خان کے 24 پوتے تھے۔ اوغوز خان کے یہ 24 پوتے 24 ترک قبیلوں کی بنیاد بنے، جو کہ ترکستان کی اوغوز یگو اسٹیٹ میں بستے تھے۔ ان 24 قبیلوں نے ایک قبیلی اتحاد بنایا ہوا تھا اور اس اتحاد کو یہ لوگ اپنے دادا اوغوز خان کے نام سے منسوب کر کے اوغوز لر کہا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ چارٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ اوغوز خان کے ہر پوتے نے ایک قبیلے کی بنیاد رکھی
اور یہی 24 قبیلے مستقبل میں مختلف اسلامی ریاستوں کی بنیاد بنے، جیسا کہ کئی قبیلہ عثمانی، کنک قبیلہ سلجوق کی بنیاد تھی۔ ناظرین، ارطغرل غازی کا شجرہ اوغوز خان اور اس کی دوسری بیوی بوزوکلار کے سب سے بڑے بیٹے گن خان سے چلتا ہے۔ گن خان کے 4 بیٹے تھے، جن کے نام کائی خان، بیات، الکابلی اور کاراغلی تھے۔ کائی خان نے کائی قبیلے کی بنیاد رکھی، اور یوں کائی قبیلے کا شجرہ گن خان کے سب سے بڑے بیٹے کائی خان سے جا ملتا ہے۔ کائی قبیلہ طاقت کے لحاظ سے ان 24 قبیلوں میں سے دوسرے نمبر پر تھا۔ کائی کا مطلب طاقت اور ہمت کے ہیں۔ اس قبیلے کا نشان 2 تیر اور ان کے درمیان ایک کمان پر مشتمل تھا۔ گن خان کے بعد کائی خان کو یگو اسٹیٹ کا بادشاہ منتخب کیا گیا، جس نے تقریباً 50 سال تک حکمرانی کی اور 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ کائی خان کے بعد اس کا بیٹا ترمیش آتا ہے، جس نے 100 سال سے بھی زیادہ عمر پائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھا اور اسی زمانے میں وفات پائی۔ تمیش کے بعد بائے تیمور اور پھر بوزلو خان آتے ہیں۔ بوزلو خان نے اپنے آس پاس کے کئی علاقے فتح کیے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آیا۔ اس کے بعد اپنی ساری زندگی اس مذہب کی تبلیغ میں صرف کر دی۔ بوزلو خان کے بعد اس کا بیٹا کورکولو آتا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور 120 برس کی عمر میں وفات پائی۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام پر سلیمان شاہ رکھا تھا۔ سلیمان شاہ انتہائی نیک اور دیندار انسان تھا۔ وہ اپنے دور کا بہت ہی مشہور و معروف سردار تھا، اور اسی وجہ سے ہندوستان کے ایک راجا نے اسے ہاتھیوں کا تحفہ بھیجا۔ سلیمان شاہ سے 20 پشتیں آگے آیا جائے تو یاسو نامی شخص آتا ہے۔ یاسو نے ایک رات ایک خواب دیکھا کہ عرب کی طرف سے چاند اور سورج پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے اور ان کی روشنی اس تک پہنچ رہی تھی۔ اس خواب کے کچھ عرصہ کے بعد مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبر پھیل گئی۔ یاسو نے جب یہ سنا تو اس نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس نے قربانی کی اور اللہ کے راستے میں دے دی۔ اس کی وفات کے بعد کارا خان نے اپنے باپ کی جگہ سنبھالی۔ کارا خان کے بعد اس کا بیٹا توروغ خان تخت نشین ہوا۔ توروغ نے دین کے فروغ کے لیے بہت کوشش کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں وفات پائی۔ ناظرین کرام، ارطغرل غازی کی پشتوں میں اس کے بعد توروغ کا بیٹا الکتلوب آتا ہے۔ الکتلوب کا ایک وزیر تھا جسے اورگیج کہا جاتا تھا۔ اس کے پاس سارے حکومتی اختیارات ہوا کرتے تھے۔ یہ وہی دور تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب حضرت علی خلیفہ بنے تو الکتلوب نے اورگیج کو ان کے پاس بھیجا اور ان سے بیعت کر لی۔ الکتلوب 20 سال حکمرانی کرنے کے بعد بنو امیہ کے دور میں فوت ہوا۔ الکتلوب کے بعد اس کا بیٹا چمندار آتا ہے، جس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ترکوں پر حکومت کی۔ اس کے بعد یسار اور اس کا بیٹا توق تیمور آتا ہے، جس نے مامون الرشید کا زمانہ پایا۔ تقریباً 56 سال تک ترکوں پر حکومت کی۔ توق تیمور کے بعد اس کا بیٹا سنگور آتا ہے، جس نے 30 سال تک ترکوں پر حکومت کی۔ سنگور کے بعد اس کا بیٹا کارا بطور آتا ہے۔ کارا بطور کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سلجوق کے پوتے کے نام پر تغرل رکھا گیا، جو کہ جوانی میں سلجوق سلطنت میں اہم عہدوں پر فائز رہا۔ سلجوق سلطان تغرل بیگ کی طرف سے عباسی سلطنت میں سفیر کے طور پر بھی کام کرتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ تغرل بیگ نے مر شہر کے قریب چھوٹے سے علاقے ماہان کا حکمران بنا دیا، جو اپنے قبیلے سمیت وہاں آباد ہوا اور ماہان کے شہر میں ہی وفات پائی۔ تغرل کے بعد اس کا بیٹا تیمور آتا ہے، جو کہ خوارزمی سلطنت میں سفیر کے طور پر خدمات انجام دیتا رہا۔ اپنی آخری عمر میں ماہان آیا اور اسی شہر میں ہی وفات پائی۔ ناظرین، تیمور کے بعد اس کا بیٹا کزل بگا آتا ہے،
جو کہ مرو میں پیدا ہوا اور جوان ہونے پہ موجودہ ایران میں ہمدان میں سلجوق دربار سے وابستہ رہا اور جہاں سے سلطان کے فرمان پر مرو کا حکم بنا دیا گیا۔ کیزل بگا کے بعد اس کا جانثار کایا الپ آتا ہے، جس کا مطلب ہے بہادر چٹان۔ کایا الپ ارطغرل غازی کا دادا تھا۔ عثمانی روایت کے مطابق ارطغرل غازی کے والد کو لے کے کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مورخ سلیمان شاہ کو اور کچھ گندوز الپ کو ارطغرل کا باپ مانتے ہیں، لیکن زیادہ تر سلیمان شاہ کے نام سے ہی متفق ہیں۔ سلیمان شاہ نے سن 1214 میں کائی قبیلے کی قیادت سنبھالی اور منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے کائی قبیلے کے لوگ سلطان سلیمان شاہ کی قیادت میں مختلف مقامات پر ہجرت کرتے رہے۔ سن 1236 میں سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا۔ سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد ارطغرل غازی نے ان کی جگہ سنبھال لی۔ ارطغرل غازی نے کائی قبیلے کی عزت اور وقار کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا اور ایک خالص اسلامی مجاہد کے طور پر زندگی گزاری۔ ارطغرل غازی کی بیوی حلیمہ خاتون تھی اور ان سے ارطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے، جن کے نام عثمان غازی، ساوچی بے اور گندوز الپ تھے۔ ناظرین، ارطغرل غازی نے اپنی زندگی میں ایک عظیم سلطنت بنانے کی راہ ہموار کر دی تھی اور اسی وجہ سے عثمان غازی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوا۔ ویورز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے کومنٹ سے ہمیں آگاہ کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔